نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ سوال کہ ہم کس طریقے سے ٹریٹ کریں یا ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے گھروں میں کام کرنے والوں کو. پھر کیا اس کا مطلب ہے ان کو غریبوں کی طرح ایسے ٹریٹ کریں جیسے وہ بالکل ہی حقیر ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ ہم نے غربت کو ایک گالی بنا دیا ہے. ہم نے مال زیادہ ہونے کو ایک معیار بنا دیا ہے، ایلیٹ کلاس. شریعت میں اس کا کوئی معیار نہیں. مالدار ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز ہے مالدار ہونا تو زیادہ فتنے کی بات ہے. بالکل فقیر ہونا کہ جس سے کھانا پینا بھی مشکل ہو جائے وہ بھی بہت مشکل ہے، وہ بھی کبھی کبھی انسان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مال کا ہونا یہ فضیلت نہیں ہے. اگر مال کا ہونا فضیلت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر کبیر انسان ہوتے. ان کو تو موقع ملا تھا نا، پہاڑ پورا سونا بنا دیں احد کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فضیلت انبیاء کو یہ حاصل نہ ہو؟ اکثر انبیاء جو ہیں وہ اکا دکا کے سوا جن کو بادشاہت ملی، سلیمان، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ ابتداء نبوت سے پہلے، لیکن اکثر ان میں سے چرواہے، سب نے بکریاں چرائیں، غربت سے گزارا کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی، یہ کوئی میرٹ ہوتا تو ان کو حاصل نہ ہوتا؟ میرٹ نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک ضعیف روایت میں کہ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے، وہ لیکن وہ ٹھیک نہیں. وہاں پہ فقر اختیاری مراد ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. دوسرا یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے زندہ اس حال میں رکھیے کہ میں مسکین ہوں. وہ امتنی مسکینا، مجھے موت بھی اس حال میں دیجیے کہ میں مسکین ہوں. واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال، اور مجھے مسکین ہی جماعت میں اٹھائیے قیامت والے دن. ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اور مسکین ایسے ہوں گے ساتھ ساتھ قیامت میں، ساتھ ساتھ، یعنی جنت میں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم ہونے کو پسند فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لل فقر اخشى علیکم، میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا. جو لل فقر اخشى علیکم، میں تم سے، مجھے یہ فکر نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. ولیکن اخشى ان تبسط الدنیا علیکم، بلکہ تم پر دنیا کشادہ کرتی جائے گی. اس سے مجھے ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ ملنے لگے، دنیا اپنے خزانے کھول کے تمہارے سامنے آ جائے. مجھے اس کی ٹینشن زیادہ ہے، اس کی پریشانی زیادہ ہے، کیونکہ پھر اس میں تم ریس کرنا شروع کر دو گے. فتنافسوا کما تنافس، وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے تھے، الذین من قبلکم، ان کی طرح تم بھی اس میں تنافس شروع کر دو، کمپٹیشن شروع کر دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی میں لگ جاؤ. فأهلكوها فأهلكتكم كما أهلكوها، تو وہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. تو یہ دنیا کو تباہ کرنے کی. تو جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، وہ زیادہ خوش نہ ہو، وہ زیادہ خطرے میں ہے، اس سے سوال زیادہ ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو یہ کوئی معیار اونچائی کا نہیں ہے. تو دل، اصل معیار یہ ہے کہ آدمی کا دل کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے. مال ہونے کے باوجود وہ بالکل ریلیکس ہے، مال نہیں ہے تب بھی بالکل ریلیکس ہے. دل کے اندر دنیا نہیں ہے. ایسے ظاہر میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، بالکل نظر آتا ہے کہ نہ کھانے میں پینے ہلکا کم کھاتا ہے، لیکن مال سیت کے رکھا ہوا. دل میں ایک ایک پائی کی قدر ہے، مرے چلے جا رہے ہیں کسی طرح سے، بس آئے پیسہ جمع ہو جائے، ہائی یہ ہو جائے، ہائی یہ ہو جائے، لگے ہوئے صبح شام یہ ادھیڑ انہیں کسی طرح ملٹیپلائی، کسی طرح بزنس، کسی طرح یہ کر کے. اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، یہ دنیا دار ہے. ساری زندگی کوشش اس کی کرتا رہا، تڑپتا رہا، مرتا رہا اسی راستے پہ، کوشش حاصل کچھ نہیں ہوا، لیکن تب بھی یہ دنیا دار ہے، دنیا پرست ہے، مال پرست ہے، مادہ پرست ہے. اور اس کے برعکس ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ فقیر ہو یا نہ، یہ فقیر ہے، دل کا غنی ہے، دل اس کا بادشاہ ہے، لیکن اندر سے فقیر. یہ چاہیے، یہ کیفیت چاہیے. الفقر یہ جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے. فقر اختیاری ایک ہے، مسلط کیا گیا اس پر فقر، فاقے ہے، مشکلات نہیں، یہ خود اختیار کرتا ہے. اس کو آپشن تھا کہ مزے کر سکتا، مزے نہیں کرتا، کہتے نہیں مجھے اللہ ایسا رکھے، جان کے میں کم چاہتا ہوں. دنیا بس
بقدر ضرورت مل جائے وہ کافی ہے. آگے کے لے کے کیا کروں گا؟ معیار اصل میں یہ ہے, انبیاء کا راستہ یہ ہے. زیادہ کمانا کوئی ایسی مبارک چیز نہیں ہے. ہاں مال اللہ دے زیادہ تو اللہ کی نعمت ہے, بشرط یہ کہ یہ مال دل میں اس کی اہمیت نہ ہو جائے, بشرط یہ کہ یہ مال میرے آخرت کے کاموں میں سے کسی جگہ حرج نہ ہو رہا ہو. اب ایک آدمی اطمینان سے بیٹھے ہوئے, نوکری اپنی چل رہی ہے, گزارا ہو رہا ہے, اب دماغ میں لیکن فطور آ گیا, اس کو ملٹی پلائی کیسے کرے, لگ گئے. اب دیکھو وہاں سے وہ 9 to 5 جاب میں 7 بج جاتے تھے آتے آتے, ویسے کلاس 8 بجے ہوتی ہے, 1 گھنٹہ اور پکڑ لیتے, 1 گھنٹہ اور پکڑ لیا. اب وہاں سے جو بالکل تھک گیا تو یہاں کے بیٹھے ہوئے مردہ, ایسا ظاہر بات صبح سے کام کر رہا تو پاگلوں کی طرح یہاں پہ بیٹھ کے کرے گا کیا؟ بیٹھنا بھی اتنی ضروری ہے کہ خون پی جائیں گے بعد میں. جلاد بھی تو ہوتے ہیں نا آس پاس, تو وہ بھی کرنا ضروری, لیکن بتا نہیں اندر اندر بیٹھے ہوئے. اس میں پتہ ہی چلتا ہے کہ صبح شام جانوروں کی طرح لگے ہوئے کام کرنے میں, دنیا کمانے میں, تو اپنے روٹین کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو اب بظاہر زیادہ کما تو رہے ہیں لیکن آخرت کو نقصان کر کے. کمانے کی ضرورت نہیں تھی, اس میں ہماری پچھلی دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ کیا درجے ہیں نا. یاد ہے کہ نہیں؟ کہاں یاد ہوگا, یاد کرنے کے لیے تھوڑی, سنتے نکل جاتا ہے. کہ زندگی میں کچھ کشائش ہونی چاہیے, کچھ آسائش بھی ہو سکتی ہے, کچھ آرائش بھی ہو سکتی ہے, نمائش نہیں ہو سکتی, نمائش نہیں ہو سکتی. کہ اب نیت میں یہ آ گیا کہ ہم ایک اپنا معیار بنائیں, دکھائیں لوگوں کو. تو اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کرنا ہو تو ماسی اس کے بچے گھروں میں, تو ہم ان کو ایسے ٹریٹ کریں, حقیر سمجھے. دل میں حقارت ہو اور بٹھایا برابر میں تب بھی نقصان دہ ہے. ٹریٹ تو ایسے دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ماشاء اللہ اپنے غلام کے ساتھ, اپنے نوکر کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اور دل میں نفرت ہے اس کی, تو آپ کوئی فائدہ نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور باقی ہے کہ وہ اوپر نیچے دیکھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا, ان کی باری ہے, جب طے ہو گیا کہ بھائی یہاں سے فلسطین تک پہنچنے میں راستے بھر کا جو سفر ہوگا آدھا آدھا, ایک باری میں بیٹھوں گا, تھوڑی دیر کے بعد تو بیٹھے گا, صبح شام ایسے کر کے باری باری سفر کریں گے. تو بھی تو انسان ہے, میں بھی انسان ہوں. دیکھو یہ ہے انسانیت کے درجے میں بالکل معیار, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے 2 چادریں دی, بڑی قیمتی یمنی چادریں, اور حلہ کہتے ہیں ان کو. تو 2 قیمتی چادریں, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو خود اپنے پاس پرانی 2 چادریں تھی اس میں سے ایک اتاری. اب غلام کے پاس اس سے ہلکے درجے کی تھی, اس نے کہا کہ یہ تو لے لے اور ان میں سے ایک تو لے لے. خود ایک جو ہے نیچے پہنے میں ہلکا اور اوپر لال اچھا یعنی قیمتی والا. تو کوئی آ کے بعد میں ملا, کہنے لگے کہ حضرت دونوں کا جوڑا بنا دیتے, یا تو دونوں آپ ہلکے ہی پہن لیتے بھلے, اور وہ جو ہے وہ یا وائس ورسا. آپ نے فرمایا میں کہا یہ کیا ہے, دونوں کا اپنے اپنے جیسا ہو جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا کہ اس میں کوئی فرق مراتب کا نہ رہے. ایک تو خیر اس زمانے میں تھوڑی آسانی یوں تھی کہ سب ایک طرح کا رہتے تھے, ایک طرح کا کھاتے تھے, کام کرنے میں کسی کو آر نہیں تھا, مل کے کام کر لیتے. جب آپ نے کلاس سسٹم بنا دیا ہو اور آپ ان لوگوں کو سپورٹ نہ کر سکتے ہو بعد میں, تو پھر ان کے ساتھ ایسا کام وقتی طور پہ نہ کر جائیے کہ جس سے ان کی عادت خراب ہو یا ان کا مزاج خراب ہو, جو نقصان دے گا اس کو. بلکہ آپ ان کو ایسے ٹریٹ کیجیے, اچھے طریقے سے ان کو رکھیے کہ وہ محنت کر کے آگے بڑھیں. آپ کی ہمدردی اور شفقت اور دینے کے نتیجے میں ہوتا کیا کہ ہمارے گھروں میں جو بیچارے اس طرح کے لوگ آگے کام کرتے ہیں وہ ہر وقت یہی رہتے ہیں کہ لیکن ان کے پاس کتنا اچھا گھر ہے, کتنا اچھا گھر ہے, ان کے پاس کھانا, کپڑے, گاڑی, ہر بچے کے پاس اتنے جوڑے, تو آنکھیں چکا چوند ہوتے رہتے صبح شام. اس کے بعد اپنی اماں کے گھر جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, ابا کے پاس کوستے رہتے ہیں, کسی دن میں دل نہیں لگ رہا. ابا کہہ رہے تو اچھا خاصا تھا, تجھے ہوا کیا؟ تو ہوا کیا, ہم نے اس کو مار دیا. ایسا نہیں, اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے.